بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میں ندیم احمد جمال پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس بار ہم سندھ میں ہونے والی کرپشن اور ایک وائرل ویڈیو جو کہ آباد تنظیم ہے بلڈرز کی، ان کے ایک ممبر نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے جس میں انہوں نے بلاول زرداری صاحب کو آئینہ دکھایا ہے کہ کس طرح ان کی سندھ حکومت کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طریقے سے ہے کہ گزشتہ دنوں تاجروں نے کہا کہ جی سندھ میں مریم حکومت کو لایا جائے اور مراد علی شاہ کو پنجاب بھیج دیا جائے، تو یہ ایک بہت بڑا ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا، جس پر بلاول زرداری صاحب نے تاجروں کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ جو بھی ان کی گریونس ہیں وہ انہیں بتائے جائیں، نہ کہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیے جائیں۔ اس کے بعد تاجروں کی ایک نمائندہ عتیق میر صاحب نے اس پر باقاعدہ اس کو مذاق قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں انہوں نے کون سے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں مریم نے، جو کہ ان کو سندھ میں لایا جائے، وہ ایک مذاق تھا۔ بہرحال اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنے مفادات کی خاطر قانون سازی کر رہی ہیں۔ ابھی کل ہی ایک قانون سازی ہوئی ہے صوبائی کابینہ کے بعد، سندھ اسمبلی نے بھی ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 کو کثرت رائے سے منظور کیا۔ یہ بل اصل میں سندھ حکومت نے جو پاس کیا ہے، یہ وفاقی محکموں کی آئینی حدود پر بھی قدغن قرار دی جا سکتی ہے۔ ایف بی آر جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے اور وہ ٹیکس وصول کرتا ہے، زرعی بھی، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں پورے پاکستان کے حساب سے ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ ایف بی آر میں ٹیکس دیتے ہیں۔ لیکن اب اس ترمیم پر سندھ حکومت نے کہا ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ سندھ حکومت کلیکٹ کرے گی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وفاقی ادارہ ایف بی آر جو ہے کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بڑی دھویں دار سندھ اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ کرپشن کی وجہ سے ہم یہ آئینی ترمیم اور قرارداد لانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تو ذرا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی جو کچھ دنوں میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ آباد کے ممبر نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے سندھ میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں 26 سب رجسٹرار ہیں اور یہاں تقریباً 2000 کے قریب روزانہ جو ہے لیزیں، سب لیزیں، سیل ڈیڈ، پاور وغیرہ ہوتی ہیں، اور ان سے کم 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی ڈاکومنٹ میں کوئی نقص نکل آئے تو یہ اماؤنٹ 5 سے 10 لاکھ بھی تجاوز کر دی جاتی ہے، جس سے اندازہ ہوا ہے کہ صرف یہ ایک ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت کا وہ 50 سے 60 کروڑ روپے روزانہ کرپشن پر اپنے پیسے کما رہا ہے۔ اور اس کو انہوں نے پین پوائنٹ یعنی قلم پوائنٹ کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ یہ پیسے کمائے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ایک صوبائی وزیر نے الزام لگایا تھا کہ ایم کیو ایم نے اپنے دور میں گن پوائنٹ پر بھتے وصول کیے، تو ممبر آباد نے کہا تو آپ قلم پوائنٹ پر جو ہے یہ بھتے وصول کر رہے ہیں، اور یہ بھتے روزانہ 1 سے 3 ارب روپے کی مد میں اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا گورنمنٹ کے دیگر ادارے جیسے بورڈ آف ریونیو ہے، جس میں مختار کار کام کرتا ہے، وہ بھی ایک کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف اسکیم 33 میں علی حسن کا اصل نام علی حسن زہری ہے، اور وہ ماشاءاللہ سے پوری اسکیم 33 کے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کا اہلِ کار وہاں کا مختار کار اعجاز الحسن میو ہے، جو کہ زمینوں پر قبضے سے لے کر ان کے کھاتے تبدیل کرنے میں ملوث ہے۔ علی حسن زہری کے نام سے صوبائی وزیر بلوچستان حکومت میں بنا دیا گیا ہے، اور وہ یہاں پر تمام کے تمام معاملات میں ملوث ہے۔ اس پر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ بلاول زرداری صاحب کو کم سے کم اس بات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر میڈیا میں اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں تو آیا آپ نے کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی، کوئی امپارشل کمیٹی بنائی جو آپ کو یہ رپورٹ دے کہ ان کی حکومت کس طریقے سے روزانہ اربوں کے حساب سے پیسے اٹھا رہی ہے؟ اسی طرح واٹر بورڈ ہائیڈرنٹس کو دیکھ لیں، کس طریقے سے یہ لوگ روزانہ کروڑوں روپے کا پانی فروخت کر رہے ہیں، یعنی کہ پائپ لائن چوک ہو جاتی ہے، پانی شہریوں کو نہیں ملتا، لیکن واٹر ہائیڈرنٹس پر پانی
भरपूर आ रहा होता है और एक एक टैंकर 5,000 से 8,000 रुपए में लोग खरीदने पर मजबूर हैं। तीसरे आ जाते हैं हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दरअसल 2008 में सिटी गवर्नमेंट होती थी, यानी बल्दियाती हुकूमत होती थी, बल्दियाती हुकूमत के अंडर में काम करता था, लेकिन इन्होंने आकर इसको भी सूबाई हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत कर लिया। अब वहाँ पर हाल ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मामूली मामूली बातों पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए जाते हैं, वो सालों तक वहाँ बराजुमान रहते हैं। और जो लोग जिन्होंने 50 साल से इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में अपनी ज़मीनें बुक कराई हुई होती हैं, अपने प्लॉट बुक कराए हुए होते हैं, उन पर डबल फाइलें बनाकर और ताकत के ज़ोर पर उन पर कब्जा करवा दिया जाता है। और जो असल अलॉटी है बेचारा कोर्ट के धक्के खाता रहता है या डिपार्टमेंट में दरखास्तें देता रहता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने वाला इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, अवाद के मेंबर ने इसकी तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई कि जहां पर ग्राउंड प्लस 2 बनता है, नाजमाबाद को देख लें आप, गुलशन इकबाल में देख लें आप, फेडरल बीरिया में देख लें आप, नॉर्थ कराची में देख लें आप, और ओल्ड एरियाज की बात करें तो वहां पर अंधाधुंध गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कौन करा रहा है? ये वही करा रहा है जो कि कस्टोडियन है गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को रोकने का। अब बात दरअसल ये आती है कि जब रोजाना उनको पैसे चाहिए तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में वहां पर सिर्फ इस बात पर मामला तय हो रहे होते हैं कि उन्होंने कितने गैर कानूनी फ्लोर तामीर कर रहे हैं और कितनी उन्होंने रिश्वत देनी है। केएमसी की मिसाल देख लीजिए, केडी की मिसाल देख लीजिए। केडीए को भी सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया है, हालांकि ये प्योरली सिटी गवर्नमेंट का एक इदारा होता है। इसी तरह सिंध फूड अथॉरिटी को आप देख लें। सिंध फूड अथॉरिटी इन्होंने बनाई है कि इस शहर में बल्कि पूरे सूबे में लोगों को मयारी हाइजेनिक ग़िज़ा की फरहमी को यकीनी बनाने वाला इदारा है। लेकिन मुबैना तौर पर यह मालूम हुआ है कि यहाँ पर हर होटल से माहाना भत्ता तय किया हुआ है और उनको नहीं छेड़ा जाता, और जो इस भत्ते में जो है आड़े आता है उनके खिलाफ छापे मार के उनको सील कर दिया जाता है। उसको डी सील करने के लिए भी करोड़ रुपए की रिश्वत की डिमांड की जाती है, जो फिर कई लाखों पे खत्म होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की मिसाल भी देख लें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में एनजीओस, ट्रस्ट और दीगर जितनी भी गैर सरकारी तंजीमें हैं उनके रजिस्ट्रेशन का काम दे दिया गया है, और वहां पर भी 3 से 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक के जो है मुंह मांगे दाम लिए जाते हैं। और फिर ये एक तवील प्रोसेस के बाद इनको रजिस्टर्ड किया जाता है, और मजीद ये कि हर साल रिन्यूअल की शर्त आयद कर दी जाती है। उस रिन्यूअल के लिए भी उसको इतने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यही हाल वजारत ट्रांसपोर्ट का है। मामला यह है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नाम से अरबों रुपए के फंड्स जो है गैर मुल्की बैंकों की मदद से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बसें लाई जाती हैं, 3-4 महीने तक वो बसें काम करती हैं, उसके बाद वो कचरा कुंडी की नजर हो जाती हैं। अभी एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि सिविक सेंटर से लेकर मौसमियात तक, यानी जो कि ये रूट नुमाइश तक जा रहा है, रेड लाइन के हवाले से एक रूट बन रहा है, इसकी क्या प्लानिंग है कुछ समझ में नहीं आती। 1.5 साल हो चुका है इसको बनते हुए और इसका काम तकरीबन 25% भी मुकम्मल नहीं हो सका है, लेकिन कराची की आवाम ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक जाम की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं, लेकिन ये काम मुकम्मल होने को नहीं आता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मैं थाईलैंड के दौरे पर गया, मैंने वहां पर एक जो चीज देखी कि वो भी एक ओल्ड एरिया है, बैंकॉक जो है, वहां पर उन्होंने काम एक ये किया कि दो जो मरकजी रोड चलते हैं उसके दरमियान जो एक ग्रीन बेल्ट होती है, यानी बीच को उसको पार्टीशन करने के लिए जो रोड होता है, उन्होंने वहां पर सुतून कायम करके 3 फ्लोर पर जो है बाकायदा ओवरहेड ब्रिजेस बनाए हैं, जिसमें से एक फ्लोर जो है वो पेडिस्ट्रेरियन है, एक फ्लोर पे बसें चलती हैं और एक फ्लोर पर जो है ट्रेनें चलती हैं। लेकिन यहाँ पर आप रेड लाइन के नाम पर आपने इतनी बड़ी जगह कवर कर ली है कि जो ट्रैफिक है उसका फ्लो शदीद मुतासिर है, और जब ये पाए तकमील को भी पहुंचेगा तो ऐसी सूरत में भी ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक जाम होना मामूल की बात रहेगा। क्या आपके पास ये प्लानिंग नहीं थी कि आप भी जो वो ग्रीन बेल्ट यहाँ से लेकर पूरे न्यू टाउन तक जो है वो जाती है, न्यू टाउन से लेकर नुमाइश तक भी जाती है, ग्रीन बेल्ट है, वहां पर ये सुकून आप कायम करके इसी तरह जिस तरीके से बैंकॉक में हुआ है वही जो है
ڈرائنگ جو ہے اختیار کرتے، وہی پلاننگ آپ کرتے تو آج لوگوں کو روڈ بھی کھلے ملتے، اور پھر جو کام اس وقت 1.5 سال میں ہو سکا ہے وہ شاید 1.5 سال میں پورا پروجیکٹ بھی بن جاتا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب دل میں میل ہو، جب کرپشن کی نیت ہو، تو ایسی صورت میں صرف ایسے پروگرام جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ ایکسٹورشن اور کرپشن ہو، مال بنایا جا سکے، اور یہ مال کی منی لانڈرنگ ہو سکے، بیرون ملک بھیجا جا سکتے، اپنی نسلوں کو اس کرپشن کے مال سے پالا جا سکے، صرف اور صرف یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہی حال اب یہ ہے کہ سندھ اسمبلی نے گزشتہ دنوں ایک اور بل پاس کیا ہے جس میں انہوں نے وائس چانسلر، سندھ کی یونیورسٹیز میں جو وائس چانسلر ہوتے تھے وہ پی ایچ ڈی ہوتے، ان کی ڈگری ہوا کرتی تھی، یہ کوالیفائڈ ہوتے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک بل پاس کر دیا ہے کہ جی نان پی ایچ ڈی بھی وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بل کے تحت کوئی بھی بیوروکریٹ کو وائس چانسلر لگایا جا سکتا ہے، جس پر جو اساتذہ کی تنظیم ہے فپواسا اس کا نام ہے، انہوں نے شدید احتجاج کر رکھا ہے، اور آج بھی وہاں پر ہڑتال جاری ہے سندھ کی بھر کی یونیورسٹیوں میں، جو ان کے لیے کہ یہ ترمیم ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سندھ اسمبلی سمیت قومی اسمبلی تک ایسی بل پاس کیے جا رہے ہیں جس میں حکمران صرف اپنا ذاتی فائدہ جو ہے وہ ملوز خاطر رکھ رہے ہیں، پبلک انٹرسٹ سے ان کو کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو کیا یہ ملک اسی طرح سموتھلی اور ترقی کے ساتھ چل سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ حکمران طبقے کو، اور خاص کر پاکستان میں جو برسر اقتدار لوگ ہیں، ان کو اس پر باریکی سے غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس طریقے سے انجسٹس اقدامات جو ہیں وہ کب تک چلیں گے، اور جس سے جب تک لوگوں کے حقوق اس سے متاثر ہوں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ عوام پھر نکل پڑے گی، بنگلہ دیش کی طرح ایک ماڈل ان کے سامنے پیش آئے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ جب کب تک آپ لوگوں کو دباتے رہیں گے، ان کو اٹھاتے رہیں گے، ان کو غائب کرتے رہیں گے، لیکن جو حق کی آواز ہے وہ آخر ایک دن اس کا رزلٹ آتا ہے، اس کے نتائج سب کے سامنے آتے ہیں۔ جتنا بھی کوئی مضبوط ہو وہ گر جاتا ہے، یہ قدرت کا اصول ہے۔ یہ ظلم کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ کفر کی حکومت تو برقرار رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی۔ شکریہ۔